اللہ کریم فرما رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ خواہش کو معبود بنانا یہ ملحدین کے عقائد و نظریات کا بالکل پہلا جملہ ہے۔ قرآن کے اندر بھی یہ ان کے الفاظ اور ان کا طریقہ کار اور ان کی اصل بیماری اس پر نشاندہی کر دی گئی ہے، اور آج کل کے دور میں واقعی قرآن کا یہ زندہ معجزہ ہے کہ یہ لوگ آج کل کے دور میں بالکل یہی الفاظ بول رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی۔ ہر میدان میں یہ لوگ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم آزاد پیدا ہوئے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے مرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ شریعت کی پابندیاں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو برداشت نہیں کرتے، اسلام کی پابندیاں کہتے ہیں جی ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ دیکھیے بڑے آرام سے ٹھنڈے دل سے اس کا جواب سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو بچے ان میں پھنسے ہوئے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ بیٹا ذرا ہماری بات پہ غور کرنا۔ تم جس ملک میں بھی پیدا ہوئے ہو، کسی ملک میں رہتے ہوئے تم کسی قانون سے، چلو جی شرعی قانون نہ صحیح تو تم اس ملک کے قانون کے پابند ہو کہ نہیں ہو؟ اپنی مرضی کرو گے تو لتر کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ اپنی مرضی کرو گے تو چوری کرو گے تو چور کی سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی، خواہ چائنا ہو خواہ امریکہ ہو؟ ڈاکہ ڈالو گے تو ڈاکے کی سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی، خواہ رشیا ہو اور خواہ کینیڈا ہو؟ اگر کسی بندے کو مار ڈالو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملک خواہ کوئی بھی ہو، قانون شریعت کا ہو یا نہ ہو، جس معاشرے میں، جس ملک میں، جس شہر میں کہتا ہوں جس گلی اور محلے میں تم رہ رہے ہو، اس گلی اور محلے کے اخلاقی پابندیاں اور قیود اور ضوابط تمہیں آبزرو کرنا پڑیں گے۔ تو تمہیں تو معاشرہ اور انسانیت ہی زندہ نہیں رہنے دے گی اگر تم اپنی مرضی کرو گے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جس قانون کو معاشرے نے لاگو کیا ہوا ہوتا ہے تم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ ہم معاشرتی قانون کی بجائے ہم اس قانون کو کیوں نہ مان لیں جو معاشرے کے خالق نے انسانیت کو عطا فرمایا ہے۔ تو قانون مان لو بیٹا، انسانوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جانور ہوتے ہیں جن میں کوئی قانون نہیں ہوتا۔ جانوروں میں قانون ہوتا ہے جی؟ کوئی قانون نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں شادی لازم نہ ہو، نکاح۔ دنیا کا کوئی انسان اور کوئی مذہب ایسا نہیں جو اخلاقیات کا پابند نہ ہو۔ تکبر کرنا ہر مذہب کے مطابق منع ہے۔ گندی زبان استعمال کرنا ہر مذہب کے مطابق منع ہے۔ نکاح کر کے باقاعدہ معاشرے کا ایک ڈسپلنڈ فرد بننا ہر مذہب کے اندر لازم ہے۔ میاں بیوی کی ذمہ داریاں اور باپ اور اولاد کے باہمی روابط اور تعلق اور ذمہ داریاں نبھانا انسان کے ہر معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں جن لوگوں نے یہ باتیں فیڈ کی ہیں، تم ابھی نوجوان تھے، تمہیں باتوں کا پتہ تھا نہیں، تم ان کے چنگل میں پھنس گئے۔ یہ لوگ تو تمہیں انسانی معاشرے سے باہر نکال کر جانور بلکہ شیطان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک چرچ باقاعدہ قائم ہو چکا ہے۔ چرچ کا مطلب ہوتا ہے مکتبہ فکر، ایک خاص لفظ ہے۔ ایک تو چرچ ہوتا ہے نا گرجا، نہیں، چرچ کا مطلب ہوتا ہے مکتبہ فکر، ایک سوچ ہے، ایک مذہب باقاعدہ قائم ہو چکا ہے، اس کا نام ہے ڈیول چرچ، شیطانی مکتبہ فکر۔ تو اس قسم کی نوجوانی کے دنوں کے اندر باتیں جب آتی ہیں تو ناسمجھ بچے اپنے چار یاروں میں بیٹھ کر
ٹک ٹاک کے طور پر ان باتوں کو لائک کرنے لگتے ہیں، یہ ان بچوں کی ناسمجھی ہے، اس غلط معاشرے کے اندر بیٹھنے اور اس ماحول کو قبول کرنے کے اثرات ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو آگاہ کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، بڑے احترام سے، ادب سے اور پیار سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ غیر انسانی لوگ ہیں، ان سے بچ جاؤ، نبی پاک کی غلامی میں ہی رہو۔ تو قرآن نے مختصر سا لفظ، چند الفاظ استعمال فرمائے کہ ان لوگوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ یہ آیت نمبر 23 کے میں نے ابتدائی